السلام علیکم ویورز، آج ہم ڈسکس کریں گے ایسی ماؤں کی پریشانی کے بارے میں جن کے بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے، بستر دھونے سکھانے بچوں کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے جو ہیں چند سال کی عمر تک کے، ان میں تو یہ چیز نارمل ہوتی ہے، لیکن اگر بچے بڑے ہونے کے بعد بھی بستر پر پیشاب کرتے رہیں تو یہ چیز کافی شرمندگی کا باعث بھی ہے اور پریشانی کا باعث بھی ہے۔ جب آپ کہیں باہر مہمان جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ چیز بڑی شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ تو اس کا کیا حل کیا جائے، اس کے لیے میں آپ سے آج ڈسکس کروں گا ایک نسخہ۔ آپ کے یعنی کہ بچے جو ہیں وہ بڑی عمر کے لڑکے ہو گئے، بچے اب لڑکے ہو گئے یا آپ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، آپ کا بستر پر پیشاب نہیں چھوٹ رہا، یا آپ کو پیشاب ویسے زیادہ آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ سردیوں کے اندر بوڑھے افراد جو ہیں ان کو یہ چیز بہت زیادہ پریشان کرتی ہے کہ بار بار پیشاب کرنا، واش روم میں جانا ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ کمزوری کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے اور کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بندہ اولاد اگر خدمت کرنے کے لیے موجود ہو تو اچھی چیز ہے، اگر نہ ہو تو بڑی پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کا مثانہ کمزور ہے، کھیلتے ہوئے، ہنستے ہوئے، روتے ہوئے، وزن اٹھاتے ہوئے آپ کا پیشاب نکل جاتا ہے، تو یہ نسخہ آپ کے لیے بہت زبردست ہے۔ 4 چیزیں نسخے کے اندر شامل ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے لینا ہے مغز پستہ، سنڈ، جڑ پان اور شکر۔ یہ 4 چیزیں، سنڈ، مغز پستہ، جڑ پان اور شکر، یہ 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں، اور ان چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے، پاؤڈر کی طرح باریک کر لینا ہے۔ اور آدھا چمچ، اگر بستر پر پیشاب نکلتا ہے تو رات کو سوتے ہوئے آدھا چمچ آپ نے لینا ہے، تو اگر ویسے مثانہ کمزور ہے تو صبح و شام لے لیں، لیکن اگر بستر پر پیشاب نکلنے کا بھی مسئلہ بہت زیادہ ہے تو پھر آپ صبح و شام لے سکتے ہیں، ورنہ رات کو سوتے ہوئے آدھا چمچ پانی کے ساتھ۔ ایسا نسخہ ہے جو پہلے دن رزلٹ دیتا ہے، کچھ عرصہ مستقل استعمال کریں، انشاءاللہ شفا پائیں گے۔ باقی اس کے لیے ہمارے عارفی دارالشفا نے بھی ایک پروڈکٹ تیار کی ہے، بستر پیشاب کورس کے نام سے، تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، افاقہ ہوگا اس سے۔ اور اگر وہ نہ بھی لے سکے تو یہ نسخہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کی بھی قدر کیجیے، بہت زبردست چیز ہے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان حکیم محمد حذیفہ کو۔ السلام علیکم۔